بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، ان دو عظیم سورتوں کا مقام و مرتبہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے فضائل، کچھ فضائل ایسے تھے جو کل سورتوں کو شامل تھے، یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کل سورت کو، اور کچھ فضائل ایسے ہیں جو سورۃ البقرہ کی کچھ آیاتوں سے متعلق ہیں، سورۃ آل عمران سے متعلق ہیں۔ اصل موضوع میرا آج کا تھا، لیکن اس سورہ کے جو فضائل سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران کے ہیں اس کو بھی میں نے گزشتہ ہفتہ ذکر کیا ہے۔ یہ دو صورتیں بہت ہی عظیم ہیں۔ ان دو صورتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمانیات، عقائد، عبادات، معاملات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی سے جڑے سبھی مسائل، چاہے اس کی انفرادی مسائل ہوں، اجتماعی مسائل ہوں، اور اس کا حضر اور سفر ہو، اور طرح طرح کی اللہ رب العالمین نے باتیں اس سورہ میں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید ایک کلی کتاب ہے، یعنی اصولی کتاب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی جزیات ہیں۔ یہ جو دو صورتیں ہیں یہ گویا کہ اصل الاصیل ہیں قرآن مجید سے متعلق۔ ان دو صورتوں کو جو شخص تفصیل سے پڑھے گا، اس کے معنی مفہوم سے واقف ہوگا، یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی اسی قدر معرفت حاصل کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے دین پر اسے اسی درجے کا یعنی شرح صدر ہوگا، اور اسے اسی درجے کی بصیرت ملے گی۔ ان دو صورتوں میں اللہ رب العالمین نے وہ گہرائی رکھی ہے۔ میں آپ کو کچھ مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھاتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان دو صورتوں میں اللہ رب العالمین نے کتنی عظیم باتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان دو صورتوں کو پڑھنے پڑھانے کا طریقہ کس طرح ہونا چاہیے، اور کتنی گہرائی اللہ رب العالمین نے اس میں رکھی ہے۔ صحابہ کے مابین ان دو صورتوں کو پڑھنے والے حضرات کا مقام مرتبہ کیا تھا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک قصہ ہے بہت معروف، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو، جو کتاب المناقب ہے، دھیان دیجیے گا، یہ جو کتاب و احادیث الانبیاء ہے نا صحیح بخاری میں، کتاب و احادیث الانبیاء، اس کے بعد جو ہے کتاب و مناقب الانصار، پھر فضائل الصحابہ، کتاب المناقب، یہ کتاب و احادیث الانبیاء کے بعد یہ پوری ایک کتاب ہے، یہ جیسے کہ ابن حجر نے کہا فتح الباری میں رحمہ اللہ۔ بس چونکہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کی سیرت ہے اس میں، اس کے بعد اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے جو حضرات ہیں ان کے فضائل ہیں، پھر اس میں آپ دیکھیں آگے پھر اللہ کے رسول ہی کی سیرت ہے۔ تو کتاب المناقب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے، باب علامات النبوۃ فی الاسلام، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، جسے ہم کہتے ہیں نا دلائل النبوہ۔ دلائل النبوہ جس طرح سے مستقل کتابیں لکھی گئیں، جیسے ابو بکر البیہقی ہیں، ابو نعیم الاصبہانی ہیں، دیگر اصحاب علم ہیں، آج تک بھی لکھی جا رہی ہیں اس پر۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان کے تحت باب علامات النبوۃ فی الاسلام، اور عام طور پر امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب کے تحت جو احادیث لے کر کے آتے ہیں، یہ جو باب ہے صحیح بخاری کی غالباً سب سے طویل باب ہے۔ یعنی طویل باب سے مراد یہ ہے کہ اتنی مقدار میں احادیث لے کر کے آئے امام بخاری رحمہ اللہ، جو کسی اور باب کے تحت اتنی احادیث نہیں لائے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے معجزات بتائے گئے ہیں اس میں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، کتاب المنافقین و صفاتہم میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ واقعہ پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اصل موضوع کو بتاتا ہوں، جو میرے موضوع سے متعلق بات ہے، اصل بات کو سمجھاتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نصرانی شخص تھا،
اور صحیح مسلم میں اس کی صراحت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بنو النجار سے تھا وہ، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی بنو النجار سے ہیں۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یعنی دادا ہیں آپ کے ہاشم، یعنی عبد المطلب کے جو والد ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دادی سمجھ لیجیے، تو وہ اسی قبیلے سے ہیں جو یثرب میں شادی ہو گئی تھی نا ہاشم کی۔ بہرحال یہ بنو النجار کا ایک شخص تھا، نصرانی شخص تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ وہ شخص پڑھا لکھا تھا لیکن بدباطن انسان تھا، علم کا غرور تھا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا قریبی بنایا۔ کان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گویا کہ کاتبین وحی سے تھا، وہ کاتبین وحی میں سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی جہاں آپ متعدد اصحاب علم سے لکھایا کرتے تھے، اس شخص کو بھی موقع دیا اللہ کے رسول نے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کرتا کیا تھا یہ خیانت، کہ آپ علیہ السلام کان یملی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غفورا رحیما، آپ علیہ السلام اس کو جب کسی آیت کریمہ کے اختتام میں لکھاتے کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو كَانَ يَكْتُبُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تو اس کی جگہ میں یہ علیمًا حکیمًا لکھ دیتا تھا اور اپنی پیٹھ تھپک لیتا تھا کہ میں جو ہے بہت اچھے سے دھوکہ دے رہا ہوں، میں کھیل رہا ہوں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ایک وقت آیا کہ وہ مرتد ہو گیا، وہ فَارْتَدَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اسلام سے مرتد ہو گیا، وہ اسلام سے نکل چکا۔ فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ، پھر جہاں سے آیا تھا وہیں جا کے لوٹ گیا، وہ مشرکین سے جا ملا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم میں گیا، یعنی انہی کے قبیلے سے تھا وہ، وہاں جا کر کے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ یعنی لا یدری محمد، محمد کو تو کچھ علم نہیں تھا، بس کیا تھا الا ما كتبت له، میں جو لکھ کے دے دیتا تھا وہ لے لیتے تھے، وہ ان کو کیا پتا میں کیا لکھ رہا ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے اس نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، گویا کہ اللہ کے کلام کو جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی محفوظیت پر انگلی اٹھائی، اس نے شک پیدا کرنے کی کوشش کی، اس نے نسأل اللہ السلامہ۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ اتنی خطرناکی پھیلائی اس نے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس کی موت کی خبر آئی نا کہ وہ شخص مر چکا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الارض لم تقبل ہو، اب دیکھو زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ اس کی قوم کے لوگوں نے ایک گڑھا کھودا، اس کو دفنایا، فلفظته الارض، زمین نے نکال کے پھینک دیا اس کو، پھر اور گہرائی سے کھدائی کی، اس کو ڈالے اندر، پھر صبح میں دیکھی کہ زمین اٹھا کے پھینک دی ہے اس کو۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں بھی ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے کہا کہ اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، کہا انہوں نے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے مسند احمد کی، کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصاری جو ام سلیم کے شوہر ہیں، وہ بھی اسی قبیلے سے ہیں، ام سلیم رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے ہیں۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس گئے اور جا کر کے پوچھا کہ بھی ماجرا کیا ہے اس کا، کیا بات ہے کہ زمین قبول نہیں کر رہی ہے اس کو؟ یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، بات کرنے کے لیے۔ تو کہا کہ دفناہ مرارا فلم تقبلہ الارض، ہم تو بار بار دفن کر رہے ہیں لیکن زمین جو ہے اسے قبول نہیں کر رہی ہے۔ بعد میں اس کی قوم کے لوگوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا اس آدمی کو۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب مجھے میرے موضوع کو سمجھانا ہے اس واقعے کو رکھ کر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص اللہ کے رسول کے لیے وحی لکھا کرتا تھا، کہتے ہیں کہ کان قد قرأ القرآن قد قرأ البقرۃ وآل عمران، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ چکا تھا، یعنی اس کے معنی مفاہیم سے وہ واقف ہو چکا تھا۔ وہ اس کی اہمیت بتا رہے ہیں، جیسے ہم بولتے نہیں کہ وہ شخص تھا بھائی لیکن بہت پڑھا لکھا انسان تھا، جیسے آج ہم کہتے ہیں نہیں وہ علامہ ہیں، وہ محدث ہیں، وہ مفسر ہیں، وہ اصولی ہیں، وہ لغوی ہیں۔ یہ جو القاب ہیں گویا کہ علم کا ایک نچوڑ ہے، یہ ایک رمز ہے، یہ ایک طرح کی شہادہ ہے، یہ کہ جو ہے
جس طرح کی ایک بڑی ڈگری ہوتی ہے نا کہ وہ دکتور ہیں جیسے ہم کہتے ہیں، کیا مطلب؟ ایک علم کا ایک مرتبہ ہے، ایک علم کا درجہ ہے وہ، کہ ایک شخص نے زندگی لگائی ایک موضوع کو سمجھنے کے لیے، تعلیم کے لیے اس نے اپنی زندگی لگا دی، اتنا وقت لگایا اس نے، یکسوئی سے اتنا پڑھا ہے اس نے، گویا کہ یقیناً معاشرے میں اس کی اپنی ایک ساکھ ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ کان رجلا نصرانیا فاسلم، ایک نصرانی شخص تھا، اسلام قبول کیا، اور کہا کہ کان قد قرأ البقرۃ وآل عمران، اس نے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران پڑھ چکا تھا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ عام شخص نہیں تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، معزز انسان تھا، صحابہ کے مابین اس کی بڑی اہمیت تھی۔ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان الرجل اذا قرأ البقرۃ وآل عمران جد فینا ای عظما، کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص، صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لیتے تو ہمارے نزدیک ان کا مقام بہت بڑھ جاتا، ای جل فی اعیننا، یعنی ہماری نگاہوں میں وہ بہت معزز ہوتے، بہت محترم ہوتے، کہ بھی عام شخص نہیں ہے، یہ صاحب علم ہے۔ گویا کہ ایک شہادہ تھا، وہ ایک بڑی بات تھی وہ، کہ یہ کون شخص ہے؟ یہ تو صاحب سورۃ البقرہ ہیں، سورۃ البقرہ پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مقام تھا صحابہ کے مابین، سبحان اللہ العظیم۔ ایک یہ حدیث کا ایک اور شق ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے مسند میں، اور مسند الطیالسی، ابو داؤد الطیالسی کی جو مجلد ہے میرے پاس، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور بسند صحیح۔ اس سند کے تحت جو باتیں ہمیں ملتی ہیں اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من قرأ البقرۃ وآل عمران فقد قرأ قرآنا کثیرا، یعنی ایسے الفاظ ہیں کہ من قرأہما فقد قرأ قرآنا کثیرا، جس نے ان دو صورتوں کو پڑھ لیا گویا کہ اس نے قرآن کا ایک بڑا حصہ پڑھ لیا۔ اگر ایک شخص سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو سورۃ الاخلاص کیا ہے؟ تعدل ثلث القرآن۔ قرآن کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو گویا کہ قرآن کا ایک حصہ اس نے پڑھ لیا ہے، کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب اس میں ہے۔ کیا مطابقت ہے اس میں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، فقد قرأ قرآنا کثیرا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران کوئی پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے 10 پارے پڑھ لی، یہ معنی اس کا نہیں۔ گویا کہ قرآن مجید جو کل کتاب ہے اس کے اندر جو معنی مفہوم ہے، جو شریعت ہے، شریعت کا گویا کہ بڑا حصہ پڑھ لیا ہے اس نے، یہ مطلب ہے اس کا۔ جس طرح سے آج ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ثانویہ ہے، ایک عالمیت ہے، ایک فضیلت ہے، مدارس کی میں بات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی اونچی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اور مزید کئی سال لگانے پڑتے ہیں، تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر کسی نے یہ پڑھ لیا ہے، کسی کے پاس یہ سند ہے، اس کا مطلب اس کے اتنا پڑھا ہے اس نے، یہ مقصود ہے یہاں پر۔ تو یہ سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران پڑھنے والوں کا یہ مقام مرتبہ ہے۔ یہ سارے الفاظ اس حدیث سے ملتے ہیں جو متعدد طرق سے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کے مابین سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران کسی نے پڑھ لیا ہو تو گویا کہ وہ علماء صحابہ میں سے ہیں، گویا کہ ان کی منقبت الگ ہے، ان کی فضیلت الگ ہے، ان کا الگ ہی رتبہ ہے، گویا کہ وہ شریعت کا فہم رکھنے والے لوگ ہیں، یہ معنی ہوتا ہے اس کا، سبحان اللہ العظیم۔ مسند احمد میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی طریق سے ایک حدیث ملتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مکرر لائے ہیں اس حدیث کو مسند عائشہ میں اپنی 2 الگ الگ استاد سے۔ حدیث سندن صحیح ہے، شیخ شعیب الناؤت رحمہ اللہ اور ان کا جو لجنہ کام کیا ہے علماء کا ان کے ساتھ، انہوں نے اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر، جو ہا جو مہملہ ہے اس پر کسرہ اور اس پر فتحہ دونوں طرح کا اعراب ہے اس پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اخذ السبع الاول، یعنی سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران سورۃ النساء سورۃ المائدہ سورۃ الانعام سورۃ الاعراف اور انفال اور توبہ ملا کر 1۔ بعض اہل علم نے انفال کو نکال دیا ہے، سورۃ توبہ اور سورۃ یونس کو بھی داخل کیا اس میں۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو ان 7 سورتوں کو حاصل کر لے گا، پڑھے گا، یہ نبوی الفاظ ہیں، یہ ہماری نصیحت نہیں ہے کہ پڑھ لے گا تو کیا پڑھے گا، کتنا پڑھے گا۔ نبوی الفاظ ہیں تو کتنی گہرائی ہوگی اس میں، کتنی گہرائی سے پڑھنا پڑے گا، کتنی یکسوئی سے کتنا وقت لگانا پڑے گا اس کے لیے۔
تو جس نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یعنی ان 7 آغاز جو السبع الاول ہے ان کو کوئی پڑھ لے گا، ان کو کوئی لے گا، ان کو کوئی اس کا علم حاصل کرے گا، فہو حبر، کہا اللہ کے رسول نے، گویا کہ وہ عالم دین ہیں۔ ابن منظور رحمہ اللہ جو ایک افریقی لغوی ہیں اور حقیقت میں ایک بڑے لغوی ہیں، متواضع عالم دین ہیں، اور جو دنیا بھر کی بہترین معاجم تھیں جیسے الصحاح ہے احمد الجوہری کی میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، اور معجم تہذیب اللغہ ابو منصور الازہری کی، اسی طرح سے جمہرۃ اللغہ، دیگر معاجم کو رکھ کر کے انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور بہت انوکھے انداز میں الصحاح کے طریقے پر انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ اس میں انہوں نے حبرہ کا جو معنی تفصیل سے بتایا ہے، تو اس کا معنی بتاتے انہوں نے کہا کہ حبر جب کہتے ہیں یا حبر جب کہتے ہیں تو عالم دین کو کہتے ہیں، سواء کان ذمیا او مسلما، سواء ذمیا کان او مسلما، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے وہ ایک مسلم عالم دین ہو، کوئی بھی۔ حبر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مطلب یہ ایک عالم دین ہے، یعنی ان کو آسمانی کتابوں کا علم ہے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ حِبْرٌ، جس نے 7 آغاز کی صورتوں کو پڑھ لیا سورۃ الفاتحہ کے بعد سے، گویا کہ وہ حقیقت میں ایک عالم دین ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی شہادت دی ہے، اور یہ شہادت بہت بڑی شہادت ہے اگر کسی نے اس کو حقیقت میں پڑھ لیتا ہے، سنجیدگی سے پڑھتا ہے، اس کو گہرائی سے پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول کی طرف سے گواہی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ آپ اندازہ لگائیے ان 2 صورتوں کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ غزوہ حنین ہم سب جانتے ہیں، فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبریں ملیں، آپ علیہ السلام نے مکہ ہی سے لوٹ کر کے طائف کے راستے میں نکلے۔ مکہ کے جنوب میں جو عرفات کا جو میدان ہے، وہاں سے آگے کافی آگے، تقریباً میں سمجھتا ہوں 25-30 کلومیٹر آگے اور آگے، وہاں پر طائف کے راستے میں جو ہے وہ جو معرکہ جو پیش آیا تھا حنین کا، اس وقت ایک افراتفری تھی۔ صحابہ کی تعداد بہت تھی، لیکن وقتی طور پر صحابہ کی جو اجتماعیت تھی وہ بکھر گئی تھی۔ وہ مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے حنین کا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عباس رضی اللہ عنہ، وہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ دونوں اللہ کے رسول کے ساتھ مکمل طور پر چمٹے ہوئے تھے، عباس بھی اور ابو سفیان بھی رضی اللہ عنہما۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ بکھر گئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم آواز لگائیں، پکاریں، لوگوں کو مجتمع کریں۔ کان رجلا سیتا، اور عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ یہ عباس رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو آواز دی تو جانتے ہیں کیا آواز دی انہوں نے، کیا بلایا انہوں نے لوگوں کو؟ انہوں نے طرح طرح کے جو القاب سے پکارا لوگوں کو۔ صحیح مسلم میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ کہ یا اصحاب السمرہ، السمرہ یعنی اس درخت کی طرف اشارہ ہے جو حدیبیہ میں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی نا، بیعت الرضوان، وہ مراد ہے، یا اصحاب السمرہ۔ مزید الفاظ بھی ملتے ہیں جیسے یا معشر الانصار، پھر انصار ہی کا ایک قبیلہ، یا بنی الحارث من الخزرج۔ اس طرح کے الفاظ سے انہوں نے لوگوں کو پکارا اور مجتمع کرنے کی کوشش کی، اور لوگ واپس پلٹ کر کے آئے، لبیک لبیک کہہ کر کے۔ یہی حدیث مبارکہ مسند احمد میں بھی ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس میں کیا الفاظ ہیں بتائیں؟ اس میں انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کے بھی لوگوں کو ندا دی کہ یا اصحاب سورۃ البقرہ، یا اصحاب سورۃ البقرہ، یا اصحاب سورۃ البقرہ، سبحان اللہ العظیم۔ یعنی جہاں آپ نے انصاریوں کو آواز دیا، آپ نے جہاں آپ نے انصار کے ایک قبیلے کو آواز دی، جہاں بیعت الرضوان ان بہادروں کو آپ نے پکارا، وہیں پر صاحب علم کو بھی آپ نے پکارا، یا اصحاب سورۃ البقرہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، اللہ اکبر۔ یعنی حنین کے موقع پر ان کے علم کی دہائی دی گئی اور کہا کہ آپ اہل علم ہیں، آپ علماء ہیں،
یا اصحاب سورۃ البقرہ، تو لوٹ کر کے آئے وہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہوئے. علماء کو اس انداز میں بلایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. حقیقت میں یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک سمجھ عطا فرمائے. بڑی گہری بات ہے اس میں. آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ غور کیجئے. ایک کتاب حدیث کی دلائل النبوہ، اس میں ایک موضوع کے تحت حدیثیں جمع کی گئی ہیں. امام بیہقی رحمہ اللہ کی جو دلائل النبوہ ہے، آپ اگر اس کی فہرست بھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. محض ایک سوچ رکھ کر کے مت پڑھیے کہ محض اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کے دلائل ہوں گے، آپ کے کیا کیا معجزات ہوں گے. یقیناً یعنی اصل موضوع وہی ہے اس کتاب کا، لیکن متعدد فوائد ہیں. امام بیہقی رحمہ اللہ کی عناوین سے ان کا علمی مستویٰ اور ان کی جو اللہ نے ان کو جو امامت عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو علم حدیث اور فقہ الحدیث کا جو جوہر عطا کیا ہے. اور سبحان اللہ، یعنی ایک بڑی شخصیت، وہ ان کی ابواب سے بات معلوم ہوتی ہے، ان کی طبیبات سے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی دلائل النبوہ میں اس واقعے کو نقل کیا انہوں نے، اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ یا سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس میں جو ہے اس حدیث کو اپنی حسن قرار دیا شیخ البانی نے رحمہ اللہ. واقعہ کیا ہے؟ ایک صحابی ہیں عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے متعلق جو واقعہ ہے، ان سے متعلق جو باتیں ملتی ہیں وہ تو سنن میں بھی ملتی ہیں ہم کو، سنن اربعہ میں، لیکن بالذات ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہاں ملتی ہے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. یہ لوگ طائف کے ہیں، بنو ثقیف سے ان کا تعلق ہے، طائف میں رہا کرتے تھے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں چھوٹی عمر کے تھے، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے مطلب ان کا انتقال ہوا. عثمان بن ابی العاص کا رضی اللہ عنہ کتب ستہ میں سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں سوائے صحیح بخاری کے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ایک عالم دین صحابی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے اصل موضوع سے متعلق جڑی ہوئی بات بتا دیتا ہوں آپ کو. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ استعملنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گورنر بنایا. استعمل علی کا معنی آتا ہے گورنر بنانا، یعنی کسی کام پر مامور کرنے کے لیے اس آدمی کو رکھنا اپنی طرف سے، یہ معنی ہوتا ہے اس کا. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گورنر بنایا بنو ثقیف کا. اور جانتے ہیں یہ کون تھے؟ عثمان بن ابی العاص. عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَنَا أَصْغَرُ السِّتَّةِ الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَيْهِ من ثقیف، کہ طائف سے جو ایک وفد آیا تھا نا، وفد کہتے ہیں کسی بھی قوم کا جو بالکل یعنی منتخب جو افراد ہوتے ہیں جن کو نمائندگی کے لیے بھیجا جاتا ہے، اسی کو وفد کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو یہ وفد آیا تھا جو بنو ثقیف کی طرف سے اللہ کے رسول کے پاس. 6 لوگ آئے تھے. کہتے ہیں کہ انا اصغر الستہ، میں ان میں سب سے چھوٹا تھا میں. لیکن کیا کہتے ہیں؟ استعملنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گورنر بنایا ان 6 میں سے. کس کا؟ بنو ثقیف کی طرف. پورے طائف کا گورنر مجھے بنایا اللہ کے رسول نے، وہاں کی ذمہ داری مجھے دی اللہ کے رسول نے. اچھا ویسی خوبی کیا تھی میرے اندر؟ کیا دیکھا اللہ کے رسول نے مجھ میں؟ وہ کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ قَرَأْتُ سُورَةَ الْبَقَرَةَ، اس لیے کہ میں سورۃ البقرہ پڑھ چکا تھا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول انا اصغر الستہ، میں سب سے چھوٹا ان میں سے ہونے کے بعد پوری قوم کی طرف سے 6 لوگوں کو جو نمائندہ بنا کے بھیجا گیا تھا، اس وفد میں سب سے چھوٹا عمر میں تھا، اور اللہ کے رسول نے مجھے ہی جو ہے مطلب عامل بنایا وہاں کا، مجھے ہی گورنر بنایا وہاں کا. وجہ کہتی ہے اس کی، میں سورۃ البقرہ پڑھ چکا تھا میں. یہ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اصحاب البقرہ، اصحاب سورۃ البقرہ، اصحاب سورۃ آل عمران یاد کرنا الگ چیز ہے، لیکن اس کے معنی مفہوم، اس کی گہرائی کو کوئی جانتا ہے، یقیناً اس کی توقیر ہونی چاہیے، یقیناً اس کی عزت ہونی چاہیے، یقیناً اس کو مطلب اس میں ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، عبادات میں، معاملات میں، عقائد اور ایمانیات میں، فرق اور ادیان سے متعلق سب چیزوں میں سے تبحر حاصل ہو کر کے رہتا ہے. تو بہرحال کم عمری کے ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑوں پر جو ہے اپنی ان کو ذمہ داری عطا فرمائی، اس لیے کہ یہ سورۃ البقرہ پڑھ چکے تھے. بہرحال عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، ایک مثال ان کی میں دیتا ہوں، زندگی کا ایک واقعہ ان کا، کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد جب ارتداد کا معاملہ تھا نا، لوگ مرتد ہو رہے تھے،
بنو حنیفہ وغیرہ کے لوگ، یمامہ جو علاقہ ہے یعنی آج کا جو ریاض ہے وہاں کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے بہت سارے اثرات یہاں پر بھی تھے، طائف کے علاقے میں بھی۔ تو یہ بنو ثقیف کے سردار تھے، علمی سردار بھی تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو ہے فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے قریب میں یعنی بنو ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس سے پہلے وہاں پر اسلام نہیں تھا۔ تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے تم اسلام سے مت پھرو، تم کہا کہ کنتم آخر الناس اسلاما، کہا کہ یا معشر ثقیف، کیا کہا ان کو؟ یا معشر ثقیف کنتم آخر الناس اسلاما ولا تکونوا اولهم ردتا، کہا کہ لوگوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں تو سب سے آخری نمبر ہے تمہارا، اور جب بات ارتداد کی آتی ہے تو سب سے پہلے تم مرتد ہو رہے ہو، اسلام سب سے آخری میں تم نے قبول کیا، اور جب بات ارتداد کی آ رہی ہے تو نمبر تمہارا پہلے ہے، سبحان اللہ۔ کہا کہ کنتم آخر الناس اسلاما ولا تکونوا اولهم ردتا، یہ ان کے الفاظ ہیں، تاریخی الفاظ ہیں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ۔ جن بھی تھا ان کے بدن پر، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعایا کلمات سے نکلا تھا وہ۔ تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے کتنی بڑی وجہ بتائی، کہا کہ وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ قَرَأْتُ سورۃ البقرہ۔ لیکن یہ پڑھنا کیسے ہے سورۃ البقرہ؟ جیسے دیکھو میں ایسے ہی نقد نہیں کر رہا ہوں، بہت درد سے اس بات کو بتا رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں رمضان میں خاص کر ہر دن ایک پارے کا خلاصہ، دیکھیے یہ بات فی نفسی یہ غلط نہیں ہے، تفسیر کی وہ بھی ایک نوعیت ہے کہ جسے ہم بولتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا 2 لفظوں میں خلاصہ بولیں، یہ بھی ایک چیز ہے سمجھانے کی، لیکن اسی پر باقی رہیں گے زندگی بھر۔ سورۃ البقرہ مجھے معلوم ہے اس کا خلاصہ یہ لفظ ہے، پہلا جز الف لام میم، اس میں کتنی باتیں؟ 5 باتیں ہیں، یہی زندگی بھر کے لیے کافی ہیں۔ یہ ایک مناسبت سے بتائی جاتی ہے بات، سورۃ البقرہ پہلے پارے میں یہ بات ہے، دوسرے پارے میں یہ بات ہے، تیسرے پارے میں یہ بات ہے، سورتوں کا بھی جو ہے مطلب آدھا حصہ ادھر ہوتا ہے، کسی مناسبت بات بتائی جاتی ہے وقتی طور پر، ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا ایک مشغلہ ہو جاتا ہے، زندگی بھر بتانے والا بھی سننے والا بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے ایک ہی نوعیت کہ جو ہے یعنی پہلے دن پہلا پارا، دوسرے دن دوسرا پارا، تیسرے دن پر زندگی بھر ہم بھی یہی کرتے ہیں اور سننے والا بھی وہی سنتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کو دوام دیں یہ درست نہیں ہے، اسی پر ہمیشہ کی ہو یہ درست نہیں ہے، یہ بھی ایک نوعیت ہونی چاہیے، وقتی ہمیشہ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ایک جائزہ لیا جائے، اس پر زندگی لگائی جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی جو الموطا ہے اس میں کتاب ہے کتاب قراءۃ القرآن، اس میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بابت آپ نے لکھا، لیکن یہ آپ کی بلاغات میں سے ہے، منقطع روایت ہے۔ اس عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ کے لیے 8 سال لگایا آپ نے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے مقدمۃ فی اصول تفسیر میں، لیکن یہ سندن بہرحال اس میں انقطاع ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ ایک نہیں کئی ایک صحابہ سے، ابو عبد الرحمن السلمی کبار تابعین میں سے ہیں، تو وہ عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب وغیرہ سے پڑھا ہے انہوں نے، عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے پڑھا ہے انہوں نے۔ تو یہ 10 آیاتیں صحابہ پڑھ لیتے تو اس کو یاد کرتے، اس کے معنی مفہوم کو جانتے، عمل میں لاتے، پھر آگے بڑھتے۔ یعنی سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران اگر کسی کو یاد ہو، پھر اس کا معنی مفہوم یاد ہو، اس کی تفسیر معلوم ہو، اس کے الفاظ معانی معلوم ہو، اس کی تعبیرات معلوم ہو، اس کے اسالیب معلوم ہو، اس کا شان نزول سے متعلق جو روایات ہیں وہ معلوم ہو، پھر جو اس میں ناسخ منسوخ کی کوئی بات ہو تو وہ معلوم ہو، پھر جو اس کے سیاق سباق سے تفسیر سمجھنے کی صلاحیت ہو، پھر اس میں ایک زندگی لگائے اور متعدد اصحاب علم سے اس کو پڑھے کرے، پھر ایک وقت کے بعد یقیناً وہ آپ اس کی وہ مٹھاس محسوس کر سکتے ہیں اللہ کے کلام کی، پھر یقیناً وہ صاحب سورۃ البقرہ و آل عمران ہے وہ۔ ورنہ ایک نظر ڈال کے نکل جانا اور بہرحال اوپر سے پڑھ لینا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھو مدارس میں الحمدللہ سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران بڑی جماعتوں میں نصاب میں شامل ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے، یعنی یقیناً یہ ہمارا حسن ظن ہے ان پر کہ اسی مناسبت سے انہوں نے جو ان 2 صورتوں کو رکھا ہے بڑی جماعتوں میں۔ جب طالب علم کی عقل پختہ ہوتی ہے اور عمر کا ایک حصہ نکلتا ہے اور شرعی علم کو سمجھنے کے لیے جو آلات اور جو دیگر فنون ہیں سب کو پڑھ کر آنے کے بعد ان 2 صورتوں کو رکھیں تاکہ اس سے لیں۔
اب کتنے لیتا ہے ایک طالب علم، اس پر جاتی ہے بات، لیکن ہمارے بزرگوں کی میں سوچ بتا رہا ہوں۔ تو یہ ایک بات ہے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران کی۔ میں سب سے پہلے خود کو اور ہمارے مشاہدین سے یہ کہتا ہوں کہ یعنی اپنی اپنی مسجدوں میں اہل علم سے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران کو، قرآن کی دیگر صورتوں کو بھی، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کو پڑھیں، معلوم کریں۔ اس میں سبھی موضوعات ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے اس میں کیا باتیں ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو پڑھیں اور امت میں اس کو عام کریں۔ اللہ تعالی ہماری عمر میں، ہماری صحت میں، ہمارے وقت میں اور اس کے لیے جو وسائل ہوتے ہیں اللہ ہمیں فراہم کرے، تاکہ ہم امت کو وہ گہرائی، وہ جو باتیں جو پنہاں ہیں اس کو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، واضح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یعنی عبادت گزار بندہ بنائے۔ اللہ رب العالمین کی عبودیت میں، بندگی میں اللہ تعالیٰ قصور سے بچائے۔ اللہ رب العالمین اخلاص دے۔ اللہ رب العالمین مطیع و فرما بردار بنائے۔ اللہ رب العالمین عصیان اور نافرمانی سے بچائے رکھے۔ اور اس درس کے لیے جو جدہ دعویٰ سنٹر ہے، شیخ عنایت عمری مدنی حفظہ اللہ ومتعہ اللہ بالصحہ والعافیہ واکرمہ اللہ بالاسلام وبطاعتہ، تو ان کی آواز پر اللہ رب العالمین نے مجھے لبیک کہنے کی سعادت دی، اور اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں جو ہے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ ہمیں مخلص بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو کہتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔